میں اس سے کیسے محبت نہ کروں؟ یہ میرا میوہ دل ہے، یہ میرا میوہ دل ہے، کیسے محبت نہ کروں؟ پھر فرمایا کہ اگر کوئی اس کی زیارت کرے گا، اس کی شہادت، رسول اللہ نے جناب عائشہ کو اس کی رسول امام حسین کی شہادت کی خبر دی، اور پھر فرمایا کہ جو ان کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کرنے جائے گا، اللہ اسے کیے ہوئے، اسے میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اسے میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ حجج من حججک، آپ کے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب؟ فرمایا نعم وحجتین، ہاں 2 حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا وحجتین، 2 حج کا؟ فرمایا نعم وثلاث حجتین، 3 حج کا دے گا۔ کہا 3 حج کا؟ فرمایا نعم، ہاں 4 حج کا دے گا۔ وہ پوچھتی گئی، رسول بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ فرمایا اللہ حسین کی زیارت پر میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ادا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قدر ثواب کیسے، اس قدر ثواب کیسے؟ تو علامہ حلی ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو ان کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کے کیے ہوئے، دیکھیں عام شخص کا حج اور ہے، رسول اللہ کا کیا ہوا حج اور ہے، تو رسول اللہ کے کیے ہوئے حج کا ثواب، وہ بھی 90 حج کا ثواب امام حسین کی زیارت پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے منت مانی مسجد سہلا کی، اور اللہ آپ سب کو اس مجلس کے توسط سے زیارت امام حسین نصیب فرمائے، اس سال اور ہر سال اور بار بار آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائے۔ تو کوفہ میں مسجد سہلا، جو افراد جا چکے ہیں، مسجد سہلا کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ مسجد سہلا کی شب بدھ کی مخصوصی ہے، شب بدھ اگر کوئی 40 شب بدھ جائے تو روایت میں یہ ہے کہ وہاں پر امام زمانہ یا امام مہدی آتے ہیں، اور 40 شب بدھ اگر کوئی متواتر جائے، کنٹینیوس 40 شب بدھ جائے، تو پھر اس کی امام سے لازماً ملاقات ہوتی ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کہ وہ پہچان سکتا ہے، مگر اس طرح سے کہ ملاقات ہوتی ہے، اور بعد میں اس کو درک ہوتا ہے کہ میں امام سے ملاقات کر چکا ہوں، سچی نیت کے ساتھ، اس کے اعمال ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے۔ تو علامہ نے منت مانی، علامہ حلی نے، کہ میں 40 شب بدھ جاؤں گا اگر مجھے اس مسئلے کا جواب مل گیا کہ یہ کیسے، کہ امام حسین کی زیارت پر 90 حج کا ثواب رسول اللہ کے۔ کہتے ہیں کہ جب 40واں شب بدھ کر کے میں مسجد سہلا سے نکلا تو میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ حضرت حجت کہیں مل جائیں اور میں ان سے پوچھوں کہ حضور آپ کے جد کی حدیث ہے اور امام حسین کے بارے میں اس کا جواب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نگاہیں بس تلاش کرتی رہیں اور میں درک نہ کر پایا۔ ایسے میں ایک شخص راستے میں ٹکرایا مجھے، اور اس سے مجھے نام سے کہا، اے یوسف ابن مطہر حلی، اگر کہو تو تمہارے ساتھ کچھ سفر کر لوں۔ آپ سب مجھے علامہ حلی کے نام سے جانتے تھے، کوئی میرا نام نہیں جانتا تھا، یعنی مشہور نہیں تھا نام اتنا۔ کب مجھے ایسا ہوا کہ اس دیار میں نجف میں تو میں پھر علماء میں مشہور ہوں، لیکن یہ شخص جانتا پہچانتا نہیں ہوں، یہ میرے نام سے واقف ہے۔ بہرحال سفر ساتھ ہوا، کچھ دیر میں نے سفر ساتھ کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو۔ تو میں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں صاحب رائے ہوں، صاحب فتویٰ ہوں، اور لوگ اس سے آ کر فتویٰ لیا کرتے ہیں، حدیث کا علم میرے پاس ہے۔ لیکن کچھ دیر میں نے اس سے گفتگو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علم کے آگے، کیونکہ جب میں کسی حدیث کے بارے میں بات کرتا تھا تو جواب میں وہ شخص سامنے سے یہ کہتا تھا کہ ہاں اس کی سند یوں ہے اور اس کی سند یوں ہے۔
اور اس حدیث میں یہ بات ہے اور اس حدیث میں یہ بات ہے. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے بڑا عالم ہے، بلکہ لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، میری نگاہ میں تو یہ عالم ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے. تو میں نے کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو میں کچھ سوالات پیش کر دوں، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. کہا کہ اگر ہے سوال پوچھو، کیا پوچھنا ہے. کہا اب میرے پاس 22 سوالات تھے. اب ظاہر ہے کہ 22 سوالات کے اوپر علامہ ہلی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، لیکن اس میں یہ ایک سوال بھی شامل ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ امام حسین کی زیارت پر 90 حج کا ثواب ملے گا، یہ کیسے ہے؟ میں نے اس حدیث کو سندن چیک کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سند اس کی قوی ہے اور سند میں ضعف نہیں ہے. یعنی جو راویان حدیث ہوتے ہیں، راویان حدیث میں جھول نہیں ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے. لیکن حدیث کا متن، حدیث کا کانٹیکس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کانٹینٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات کیا کہی ہے رسول اللہ نے. کہا یوسف ابن مطہر ہلی، میں تمہیں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا فرمائیے مثال کیا ہے؟ کہا مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے تمام کے تمام ممبرز کے ساتھ اور کریو کے ساتھ اور اسٹاف کے ساتھ شکار پہ چلا، بڑے لاہو لشکر کے ساتھ وہ شکار پہ چلا جنگل میں، اور جنگل میں وہ راستہ بھٹک گیا. اب جب راستہ بھٹک گیا تو پریشان ہو گیا اور رات ہو گئی، مغرب ہو گئی. جیسے ہی رات ہو گئی اب وہ تلاش کرنے لگا کہ کوئی سہارا آسرا مل جائے مجھے یہاں پر. تو ایک گھر اس کو مل گیا وہاں پر، اس بیابان میں ایک گھر اس کو مل گیا وہاں پر. اس نے اس گھر پہ دستک دی تو گھر سے ایک خاتون باہر آئی اور ایک لڑکا باہر آیا، دونوں ماں بیٹا تھے. اس نے کہا جی بولیے، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں شکار پر آیا تھا، کھو گیا ہوں، اگر رات بسر کرنے کی تم اپنے گھر پر مجھے اجازت دے دو تو میں رات بسر کر لیتا ہوں، میں اپنے لوگوں سے کھو گیا ہوں. وہ پوری خاتون اور وہ لڑکا اسے اجازت دے دے کہ آ جاؤ ہمارے گھر پر ٹھہر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. بادشاہ سخت بھوکا ہو، سخت پیاسا ہو، وہ کہے کہ مجھے کچھ کھلاؤ کچھ پلاؤ، تو لڑکا کہے کہ ہمارے پاس کل ایک گائے ہے، ایک گائے ہے کل، اب اس سے دودھ دھوتے ہیں اور وہی ہم پیتے ہیں. اب آپ اچھا وہ تعارف بھی کرا دے کہ میں بادشاہ ہوں قریب کے اسٹیٹ کا، لیکن اس وقت پریشان ہوں، اس وقت پریشان ہوں لیکن ہوں میں بادشاہ. کہ اب آپ ہیں بادشاہ، آپ کے لیے تو پھر گائے کو ذبح کیا جائے. تو بوڑھی خاتون کہے کہ چلو گائے کو ذبح کرتے ہیں، گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا بہترین کھانا بنا کر دے دیا جائے. پہلے دودھ دھویا جائے، دودھ پیش کیا جائے، بادشاہ سیراب ہو جائے، کھانا کھا کر اس کا پیٹ بھر جائے، سکون کی نیند کو سو جائے. صبح ہو تو اپنے تمام احباب کے ساتھ وہ مل جائے. جاتے جاتے وہ کہے کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، یاد رکھنا اگر کبھی پریشانی ہو، برابر کے پڑوس میں میری سلطنت ہے، وہاں آ جانا اور اپنا مدعا لے کر، اپنی پریشانی لے کر آ جانا اور اپنا مسئلہ حل کر لینا. کچھ ہی دن گزرے اور اس خانوادے پر، اس خاندان پر زوال آ جائے، کیونکہ ان کی کل کمائی تو ایک گائے تھی، وہ تو انہوں نے بادشاہ کو پیش کر دی تھی. وہ چلے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہیں بادشاہ یاد ہے تھوڑے دن پہلے تو ہمارے گھر پر آیا تھا اور ہمارے یہاں رکا تھا اور ہم نے تجھے گائے پیش کی تھی، اب ہم پریشان ہیں، کچھ ہمیں عطا کر. تو اب بادشاہ کو ہلی کیا دینا چاہیے؟ اس شخص نے حضرت ہلی سے سوال کیا، علامہ ہلی سے سوال کیا کہ اے ہلی یہ بتاؤ کہ بادشاہ اس کو کیا دے؟
کہا کہ ایک گائے دے دے، کا انصاف ہوگا؟ وہ کہے کہ اے بوڑھی خاتون، ایک گائے تم نے مجھ پہ قربان کی تھی، میرے لیے قربان کی تھی، یہ لے لو ایک گائے، انصاف ہے یہ؟ انصاف تو نہیں ہے۔ اچھا چلو 10 گائے لے لو، پھر بھی انصاف نہیں ہے۔ کہا بادشاہ کو کوئی مشورہ دے کے ہیرا دے دو اپنے تاج کا، یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ بوڑھی عورت نے اپنی کل کمائی بادشاہ کو دی تھی، اب بادشاہ اپنی کل سلطنت بوڑھی عورت کو دے۔ انصاف یہی ہے نا؟ انصاف یہی ہے کہ اب بادشاہ کل سلطنت بوڑھی خاتون کو دے۔ کہا ہلی، حسین کے پاس خدا کے مقابلے میں بہت کم تھا، مگر جو تھا، جتنا تھا، حسین نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیا۔ اب خدا کا تقاضا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ حسین کے لیے قربان کر دے۔